السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم چیز سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ اس سے پہلے یہ ویڈیو سنیے۔ اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں۔ 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے، اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے، جو بھی ہم نے کیا اسے پتا ہے، اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے۔ پھر جب آپ مرتے ہیں تو ایک دن وہ آپ کو سامنے کھڑا کرے گا، پوچھے گا تم نے یہ کیا تھا۔ تو اگر تمہاری مرضی کے بنا پتہ نہیں ہلتا اور سب کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور یہ جو ریلیجس لوگ ہیں یہ مندر اور مسجد اور چرچ جا کے دعا بھی مانگتے ہیں، میرے بیٹے کو وہ نوکری مل جائے، میری بیٹی کی شادی وہاں پر ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی انٹرفیئر کرتا ہے۔ تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاತ್ಕಾರ ہیں، اتنے ہتیائیں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے، لیکن یہ ہونے دیتا ہے۔ اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں۔ میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا تھا۔ Wake up to reality. سنا آپ نے؟ یہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی وجود ہے، اگر گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے، تو پھر دنیا میں اتنے ظلم اور اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی یا گاڈ جو بھی ہے وہ ان ساری پریشانیوں کو یا ان سارے مظالم کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ تو محترم سامعین اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مختار بنایا ہے، اس کو آزاد بنایا ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس کے گناہ کی سزا اس کے گناہ کرتے وقت فوراً نہیں دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی فوراً سزا دینے لگے، جیسے ہی بندہ گناہ کرے اللہ تبارک و تعالی فوراً سزا دے دے تو بندہ مختار کب رہا؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالی فوراً سزا دیتا، گناہوں کی سزا اگر اللہ تبارک و تعالی فوراً دیتا، تو یہ صاحب جو اپنی زبان سے بکواس کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں توہین کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتنی زبان نہیں کھول پاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو فوراً سزا دیتا اور فوراً عذاب نازل فرماتا۔ لیکن پھر بندہ مختار نہیں رہتا، بندہ آزاد نہیں رہتا، اور جب مختار اور آزاد نہیں رہتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر یا عذاب جہنم یا اس کو ثواب کس بنیاد پر دے گا؟ کیونکہ ثواب یا عذاب یہ تو آزادی اور حریت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کسی بھی گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا ہے، بلکہ ہر گناہ کی سزا یا ہر اچھے کام کا ثواب دینے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو ہر کسی کو اس کے گناہوں کی سزا یا اچھے کاموں کا ثواب ضرور دے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ اگر کوئی گاڈ ہے یا کوئی خدا ہے تو وہ ان ساری پریشانیوں کو، دنیا کے سارے مظالم کو ختم کیوں نہیں کر دیتا، یہ جہالت اور بے وقوفی والی بات ہے۔